بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یزید بن خان سلمہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، یہ تو آپ کی امت میں شہد کی مکھیوں میں سے ایک قسم سرخی مائل مکھیوں کی تعداد تک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی ان 70,000 خوش بختوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھ معاہد اختیار کرنے والوں میں سے 70,000 افراد کو لے کر جنت میں داخل ہوگا، اور میرے لیے اس نے مزید 3 جلووں کا اضافہ فرمایا ہے۔ اپنی حسب شام 3 چلوں میں امت کی جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر پکارا، سلام اہل بیت نبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، تو اس نے پھر سے آواز دی اور پکارا، سلام اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس کی آواز سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کیونکہ اس وقت بے ہوشی کا غلبہ ہے، اس لیے ہم نے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو آپ بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج کا رہے ہیں، یہ ملک الموت تو انہیں آج لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملانہ عرش روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب اے فاطمہ، تو مجھ سے سب سے پہلے ملے گی۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، آج جبرائیل علیہ السلام
کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور 7ویں آسمان کے ملائکہ انہیں تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، اور حور و ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں۔ دربار جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا اے جبرائیل، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہونٹوں پر جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو اس کی توبہ 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی تو آپ اسے اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے جبرائیل، کون آیا ہے؟ عرض کیا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، آسمانی دنیا کا دراؤ ہیں۔ جس دن اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہو گیا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جانے والے ہیں۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے آجانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کا موقع عنایت فرمائے، لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ملک الموت حاضر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو وہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤ تو روح قبض کر لینا، ورنہ زیارت کر کے واپس آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا اور حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اے حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے اور حوروں کو بلا خوف خطر سجنے کا حکم دیا ہے۔ فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کی حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم ملا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو آپ کو لے جائیں، اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل
کی پوری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر مت نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا، حسن اور حسین کو جلدی بلا کر لاؤ، کیونکہ رسالت تاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر کی طرف گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام پہنچا دیا، جلدی چلو، تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین نے دیکھتے ہوئے فرمایا، میں کہا تھا نا کہ آج میرا دل افسردہ ہے کہ میں ان نانا جان کی خدمت میں حاضر رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے آج ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب نکل چلے تھے۔ لہٰذا حضرت امام حسن اور حسین نے قاصد سے دریافت فرمایا، آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وفات فرما جائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا نے فرمایا، اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی وفات کی باتیں سن کر رونے لگے۔ صحابہ کرام کا مجمع جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے کے چاروں جانب کھڑا تھا، وہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت کا وارث کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آنسوں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت کی جدائی کے غم میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کی رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے حجرے کا پردہ پیچھے ہٹاؤ کہ میں اپنی آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کا پردہ پیچھے ہٹا لیا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے، تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں اور تم لوگوں کے لیے حوض کوثر اور جنت کا راستہ تیار کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے اہل ایمان، اپنے دین پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور یہ فرماتے فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں، ماتھے پر پسینہ آیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے صحابہ کرام کو رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے روز آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا، کوہ احمد کے نیچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو؟ فرمایا، حوض کوثر میں۔ فرمایا، اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو؟
فرمایا عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو میں پل صراط پر جہنم کے کنارے کھڑا امت کے سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے فارغ ہوئے، پھر فرمایا اے ملک الموت، مجھے میرے رب سے ملنے کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل کو روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنا شروع کی۔ آپ کو وہ تکلیف ہونا شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، تو ہی موت کی تکلیف کو آسان فرمانے والا ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر ہاتھ رکھا اور موت کی تکلیف میں پانی میں ہاتھ ڈالتے رہے۔ وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، میرا انتقال ہو جائے تو پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روئے اور منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو لوگو، نماز کی حفاظت فرمانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یا رب امتی، یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک آ پہنچی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنے گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ سے جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ اپنے آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے اپنی موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل ٹھنڈا ہوا اور یک یک گردن مبارک کا مہر ایک جانب مائل ہو گیا اور روح مبارک اللہ کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔